پیر صاحب قبلہ کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا کہ رب ذوالجلال نے اس دور دراز علاقے میں آپ کو ایک حلقہ احباب اور حلقہ مریدین عطا فرمایا ہے۔ وہ ایسا حلقہ کہ جس پر آپ ایک آواز لگا دیتے ہیں تو آپ کی آواز پر اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس پہاڑ کی چوٹی پر اتنا جمع غفیر جمع ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو بھی مبارکباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دور دراز علاقے میں دارالعلوم غوثیہ مقبولیہ کے قیام، اس کے انتظام کے لیے یہاں کی پوری کمیٹی، میں سب کا نام تو نہیں جانتا ہوں، البتہ اس میں ماسٹر خادم رضوی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں، اور یہاں کے ادارے کے تمام اسٹاف جو کام کر رہے ہیں وہ بھی لائق مبارکباد ہیں۔ میرے ہر دل عزیز اور محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، جو اس علاقے کے اندر امام صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آپ کی گندوہ جامع مسجد کے خطیب ہیں، میں ان کی سادگی اور ان کی شخصیت سے بے پناہ متاثر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کا بھی بڑا حصہ ہے آپ حضرات کو ساتھ لے کر چلنے میں۔ دیگر جتنے علماء کرام ہیں یا جو لوگ یہاں انتظامیہ کمیٹی ہے، بشارت نازک صاحب سے ہماری ملاقات گوجری ادب کے پروگراموں میں آج کل آن لائن طور پر ہی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں انتہائی سادہ لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو سمجھ جائیں، اور سمجھ کر اگر کسی بات پر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کسی ایک بات پر عمل اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کے عمل اور آپ کی نیت کے صدقے میں ڈھیروں ثواب لے کر کے جاؤں گا۔ اگر یہ اس بات میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا راجوری سے آنا یہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور آپ حضرات کا بلانا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات درود پاک پڑھ کے اب جس طرح ماحول بنا ہے اٹھک پٹک کے بغیر اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ حضرات سنیں گے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علینا یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علینا یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو تخلیق فرمانے کے بعد کائنات کی سب سے عظیم مخلوق، سب سے بڑی اور سب سے محترم بشان مخلوق کا نام، اس کا ٹائٹل انسان ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، کریڈٹ بائی گاڈ ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن رب کائنات میں اس کائنات میں انسان کے ساتھ ساتھ بے پناہ دوسری مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جن میں دوسری مخلوقات کو انسان کا شریک بنایا ہے، ان کو اس خصوصیات میں انسان کے ساتھ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک رکھا ہے۔ بلکہ بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر رب ذوالجلال نے کم درجے کی رکھی ہے، دیگر مخلوقات نے زیادہ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آپ حضرات کا یہ مشاہدہ ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ آسمان پر اڑنے والا ایک پرندہ جسے شکرا کہا جاتا ہے، باز کہا جاتا ہے، اس کی آنکھیں اگر ناپا جائے تو انسان سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کی آنکھوں میں لائٹ اور روشنی انسان کے مقابلے میں بے پناہ زیادہ رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شکرا آسمان پہ اڑتا ہوا زمین پہ چلنے والے کیڑے کو دیکھ لیتا ہے اور اچک لیتا ہے، وہاں سے لے کے اڑ جاتا ہے۔ کتنی تیز نگاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناک میں ایک خصوصیت رکھی ہے جس کو قوت شامہ کہا جاتا ہے۔ سون کر کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ناک میں رکھی ہے
لیکن انسان کے ساتھ ساتھ کتے جیسے جانور میں اس سے زیادہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا ادراک سن کر انسان نہیں کر سکتا ہے لیکن کتے جیسا جانور کر لیتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا انتظامیہ اور فوج کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے جو زمین کے اندر رکھے ہوئے خزانے کو معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں کیا رکھا ہے، انسان نہیں معلوم کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ کتے کے اندر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انسان کے ساتھ رکھی ہے جسے پیٹ کہا جاتا ہے۔ انسان کھاتا ہے اور اگر نہ کھائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کے گھر میں پلنے والے جانور انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا دنیا میں آنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اب جب سب سے عظیم مخلوق ہے تو اس کے اندر یہ بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لیے کہ انسان دنیا میں آتا، کھانے کے لیے آتا، دیکھنے کے لیے آتا، سونگنے کے لیے آتا، سننے کے لیے آتا، تو رب کائنات انسان کو سب سے زیادہ یہ طاقتیں عطا فرماتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ کھانا تو محض اتنا کھا لینا چاہیے جس سے انسان زندہ رہ سکے، ورنہ اگر کھانے کے لیے انسان دنیا میں آتا تو اس سے زیادہ بھینس کھاتی ہے، انسان اشرف المخلوقات نہ ہوتا۔ دیکھنا یہ بھی انسان کی خصوصیت یا انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا ریزن اور سبب نہیں ہے۔ اب انسان کی برتری اور بلندی کا سبب کیا ہے؟ اب وقت بڑا مختصر ہے ورنہ میں اینالائز کر کے دیگر بہت سارے جانوروں کو انسان کے ساتھ کمپیئر کر کے دکھاتا کہ کیا کیا خصوصیات ہیں۔ میں نے صرف چھوٹی 3 مثالیں دی ہیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو کسی دوسرے جانور میں نہیں ہے۔ اس طاقت اور قوت کا نام ہے عقل۔ عقل انسان کے سوا نہ بھینس میں ہے، نہ گائے میں ہے، نہ گھوڑے میں ہے، نہ کتے میں ہے، نہ جانور میں ہے، نہ پرندے میں ہے، نہ چرند میں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ عقل صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ اللہ عقل دے کر رب ذوالجلال نے انسان کو بلند مقام پر عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر میں بکریاں پل رہی ہوں گی۔ اب کائنات میں رب ذوالجلال نے بکری کے کھانے کے لیے بہت سارا چارہ رکھا ہے، لیکن اسی چارے کے اندر کچھ وہ چارہ بھی ہے جس کو اگر بکری کھا لیتی ہے تو مر جاتی ہے۔ انسان ایز اے ہیومن، انسان کی زندگی کے ساتھ بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ آپ کا پڑوسی ہے اور اس پڑوسی اور آپ کے جہاں زمین کی حدود ہے وہاں پر ایک حد کھینچتی ہے۔ جب آپ گھاس کاٹتے کاٹتے وہاں پہنچتے ہیں تو اب رب ذوالجلال نے جو عقل آپ کو عطا فرمائی ہے، اب اس عقل سے آپ کو فیصلہ لینا ہوگا کہ آنے والے گھاس کے جو تنکے میں کاٹتے جا رہا ہوں یہ کہاں تک میری حد ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کہاں میرے پڑوسی کی حد شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کا لحاظ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے مرتبے کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور اگر آپ اپنے پڑوسی کے 4 تنکے کاٹ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حقوق العباد میں پڑوسی کا حق، اس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ابھارا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزال جبریل یوصینی فی الجیران، کہ جبریل امین برابر پڑوسیوں کے بارے میں مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں
مجھے تو یہاں تک اندیشہ تھا کہ شاید یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرے باپ کی وراثت میں بھی میرا پڑوسی حقدار ہو جائے گا۔ یہ بات پھر میں واضح کر دیتا ہوں کہ پڑوسی سے مراد قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ پڑوسی ہر وہ شخص ہے جو ایز اے ہیومن بینگ آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہے، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق کی پاسداری کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ شریف کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ مدینہ کی آبادی میں یہود و نصارہ رہنے والے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو وہاں پر میثاق مدینہ قائم کیا ہے، وہ پوری نسل انسانی کے لیے سب سے عظیم مثال ہے پیغمبر اعظم کی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے رسول ہیں۔ میثاق مدینہ یہودی اور نصارہ کے ساتھ ان کو جمع کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ مدینہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کے باسی جیسے مسلمان ہیں ایسے ہی یہودی بھی ہیں۔ ہمارے بدلے معلوم پر اگر کوئی مسلمان حملہ آور ہوتا ہے تو یہودیوں کی رسپانسبلٹی اور مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ ایک مٹھ ہو کر کے اس کا مقابلہ کریں، چاہے وہ وطن پر حملہ کرے۔